کیا کوئی ایسا مومن بھی ہے جو جہنم میں رہے گا؟ اس کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ایک شخص ایسا ہوگا جو جہنم میں ہوگا، جو جہنم کی گہرائی میں 1000 سال رہے گا اور مسلسل اونچی آواز میں پکارتا رہے گا، یا حنان یا منان۔ ایک دن اس قدر اونچی اور بلند آواز سے یا حنان یا منان کہے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے سن لیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حیران ہوں گے کہ کیسی عجیب بات ہے، کوئی مسلسل یا حنان یا منان پکار رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش کے سامنے حاضر ہوں گے اور سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام سر اٹھاؤ۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے تو اللہ فرمائے گا کہ بتاؤ جبرائیل علیہ السلام کیا عجیب دیکھا آج تم نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، اے ہمارے رب، میں نے جہنم سے آتی ہوئی ایک آواز سنی ہے جو کہ گہرے گڑھے سے لگ رہی تھی، کوئی پکار رہا تھا یا حنان یا منان۔ اللہ فرمائے گا، اے جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دوارکا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ جو بندہ یا حنان یا منان کی صدا لگا رہا ہے اسے جہنم سے نکال کر تمہارے حوالے کر دے، پھر اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر تشریف لے جائیں گے، دروازے پر دستک دیں گے، مالک باہر آئیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں اللہ کا حکم سنائیں گے، حکم سن کر جہنم کے مالک اندر جائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے ماں اپنے بچے کو پہچانتی ہے، مالک ایسے جہنم کو پہچانتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو تلاش نہیں کر پائیں گے، باہر تشریف لائیں گے۔ حضرت جبرائیل سے عرض کریں گے، اے جبرائیل جہنم نے گہرا سانس لیا ہے، اس لیے کون سی چیز پتھر ہے اور کون سی چیز لوہا اور کون انسان، اس کی پہچان نہیں ہو رہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ، تم یا حنان یا منان کہنے والے شخص کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کریں گے، مولا دوارکا جہنم مالک نے بھی معذرت کر لی، کہتے ہیں جہنم نے گہری سانس لی ہے، اس وجہ سے پتھر، لوہے اور انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا، تو یہ سب جل کر کوئلہ بن چکے ہیں، کسی چیز کی پہچان نہیں ہو پا رہی۔ اللہ فرمائے گا، جبرائیل مالک سے کہو میرا بندہ جہنم کے فلاں گڑھے میں فلاں کونے میں اس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کے دروازے پر جائیں گے اور حضرت مالک کو یا حنان یا منان پکارنے والے کا پتہ بتائیں گے۔ حضرت مالک جہنم کے اندر جائیں گے اور دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے، اس کے پاؤں اس کی پیشانی کے ساتھ اور اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، جہنم کے سانپ بچھو اس کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں۔ حضرت مالک اس کی زنجیریں توڑ دیں گے اور جہنم سے نکال کر حضرت جبرائیل کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش الہی کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے، سر سجدے میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے جبرائیل سر اٹھاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سر اٹھائیں گے۔ اب اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا، اے بندے کیا میں نے تیری بہترین تخلیق نہیں کی تھی؟ کیا میں نے تیری طرف رسول نہیں بھیجے تھے؟ کیا میرے رسولوں نے تمہیں میری کتاب نہیں سنائی تھی؟ کیا تجھے برائی سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ بندہ ساری باتوں کو مانے گا، اقرار کرے گا۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا، تو نے فلاں فلاں گناہ کیوں کیا؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، جس کی سزا میں مجھے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اے اللہ اس کے باوجود میری امید نہیں ٹوٹی، میں یا حنان یا منان پکارتا رہا۔ مولا تو نے مجھے اپنے فضل سے جہنم سے نکالا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اس پر رحم کیا اور اسے معاف کر دیا۔ ناظرین آئیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں
کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہہ سکے کہ میں اپنے ایمان کا حساب کر سکتا ہوں؟ اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کوئی ایسی خوبی تلاش کریں جس پر آپ کو یقین ہو کہ ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ہزاروں سال کی عبادتیں بھی رد ہوتی دیکھی ہیں، تو بس اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ، اگر ہمارے ایمان کا سخت حساب لیا گیا تو یقیناً ہم نہیں بچ پائیں گے، ہم بے حد گنہگار ہیں، لیکن اے اللہ، ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، ہم سے حساب اپنے عدل و انصاف پر نہ لینا بلکہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرمانا، اور اے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔